ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے قرض وغیرہ کے اس میں بہت سارے سوالات تو پہلے آ چکے. اچھا، سبسکرائبروں میں ایک کمال کی بات دراصل اور ہے، بلکہ کمال کے ایک اعلیٰ درجے کا کمال حاصل ہے ہمارے سبسکرائبروں کو، کہ جس سوال کے تعلق سے ویڈیو ہوتی ہے، یعنی جو جواب ویڈیو کے اندر ہوتا ہے، وہ لوگ کمنٹس میں وہی سوال کر رہے ہوتے ہیں، اریٹیٹ کر دیتے ہیں وہی سوال پوچھ کے کہ جس کے بارے میں ویڈیو میں جواب دیا گیا ہے. ابھی دیکھیں، قربانی کے تعلق سے میں نے 2 یا 3 پارٹ جو ہے نا بنوائے ہیں. اس کے اندر قربانی کے بارے میں بہت سارے مسائل، ایک ویڈیو میں کئی سارے مسائل کو میں نے لیا کہ قربانی کا وقت قریب ہے اور ان کی ابھی زیادہ ضرورت ہے، جیسے قرض وغیرہ پہ قربانی کرائی جائے گی یا نہیں. تو اسی ویڈیو کے اوپر کے جس میں جواب ہے، کمنٹس میں وہی چیز پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ قرضے پہ قربانی ہوگی. جس ویڈیو میں بتایا گیا ہے کہ قربانی عورت پر بھی ہوگی اگر اس پہ واجب ہے، تو اس میں وہی کمنٹ خواتین پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ عورت بھی قربانی کروائے گی. تو ان سے عرض یہ ہے کہ ایک دفعہ مکمل پہلے ویڈیو دیکھا کریں، چینل کی پلے لسٹ میں جائیں. قربانی کی میں نے ایک پلے لسٹ بنا دی ہے، اس میں قربانی کے بارے میں مسائل ہیں. اسی طریقے سے ویڈیو کے اندر دیکھ لیا کریں، تھوڑے آگے پیچھے پارٹ 1 2 3 اگر ہوتے ہیں کسی تھمنیل پہ ڈلے ہوئے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آگے کے پارٹ بھی موجود ہیں. اور بھی بہت ساری ویڈیو ہیں کہ جس کے اندر جو سوال ہوتا ہے وہی پوچھ رہے ہوتے ہیں. ابھی ہیڈنگ دیکھیں گے کہ ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، تو وہی کمنٹس کے اندر سوال پوچھ رہے ہیں کیا ٹی وی دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. حالانکہ تھمنیل اتنے صاف اور شفاف ہوتے ہیں ٹائٹل کے ساتھ کہ اس کے دیکھنے سے ہی معلوم چل جاتا ہے کہ ویڈیو میں کس بارے میں ذکر کیا گیا ہے. تو اس بات کا تھوڑا آپ خیال رکھیں کہ جو چیز آپ پوچھ رہے ہو وہ اسی ویڈیو میں بیان کر دی گئی ہے. قربانی کے بارے میں تھوڑے سے سوال اور باقی تھے. آج انشاءاللہ تعالی ممکن ہے کہ لاسٹ پارٹ ہوگا کہ قربانی اب قریب آ جائے گی اس ویڈیو کے بعد، تو اس میں کچھ غلط فہمیاں جو ہیں اس کے بارے میں اجماعی طور سے پھر جواب دے دوں. سب سے پہلے جانور کی عمر کے بارے میں معلوم کیا تھا ایک بھائی نے کہ آپ اگر اگلا پارٹ بنائے تو اس میں جانور کی عمر وغیرہ بھی بتا دیں کتنی ہونی چاہیے. تو جانور کی عمر کے تعلق سے عرض یہ ہے کہ اگر اونٹ ہے تو اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے، اور اگر بھینس یا گائے یا بیل میں سے کوئی ہے تو اس کی عمر 2 سال ہونی چاہیے، اور اگر بکرا بکری ہے تو اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے. اب اس کی عمر کا اندازہ ایسا ہوتا ہے کہ اس عمر میں قدرتی طور سے جانور کے آگے کے 2 دانت نکل جاتے ہیں. ان 2 دانتوں سے یہ علامت ظاہر ہوتی ہے کہ یہ جانور جو ہے، جو اس کی سال ہوتی ہے، مقدار ہوتی ہے عمر کی، وہ اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے. جیسے بکرے کے اندر 1 سال میں آگے کے 2 دانت وہ زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں دکھنے میں، تو یہ اس کی پہچان ہے. دانت ایک علامت ہے. اگر بالفرض کسی کے وہاں ایسا پالتو جانور ہے کہ جس کی نگرانی میں ہے، اس کی پیدائش اس کو معلوم ہے کہ کب پیدا ہوا، اور اس کی پیدائش کے حساب سے اگر اس جانور کو 1 سال ہو گیا، اگرچہ اس کے دانت نہ نکلے ہوں، تو ایسی صورت میں اس بکرے یا بکری کی قربانی ہو جائے گی. جیسے مگر اس طریقے کا معاملات بہت کم ہوتے ہیں کہ اگر کوئی جیسے اس کے گھر میں پیدا ہو تب تو وہ اس کا آدھار کارڈ شاید بنوا لے کہ اس کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، ورنہ یہ کہ بازار میں بکنے والے جانوروں کے بارے میں تو کوئی خاص معلوم نہیں ہوتا ان کی عمر کتنی ہے، تو اس کا اندازہ دانتوں سے لگایا جاتا ہے. اچھا، ایک بہن نے پوچھا تھا کہ زیور تو پاس میں ہے لیکن ہم جو خواتین ہیں وہ کماتی نہیں ہیں، اور گھر کے اندر جو لوگ کماتے ہیں تو اگر وہ ہماری طرف سے قربانی کر دیں، مثلا یہ کہ عورت کے اوپر زیور ہے، شوہر اگر قربانی کر دے جبکہ شوہر پہ قربانی واجب نہیں ہے مگر وہ عورت کی طرف سے کرنا چاہے، تو محترمہ اس کا جواب پچھلی ویڈیو میں کئی دفعہ میں دے بھی چکا ہوں کہ جس کے پاس اگر زیور ہے خواتین کے اوپر، تو ان پہ زیوروں پہ بھی اگر قربانی واجب ہے، اگر قربانی کے وجوب تک وہ پہنچ رہے ہیں. ایسی صورت میں قربانی جس پر واجب ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ کرائے، بلکہ اس کی طرف سے اگر کوئی کرا دے اور اس کو خبر ہے کہ میری طرف سے گھر میں قربانی کروائی جا رہی ہے، تو اس میں بھی کوئی جو ہے حرج والی بات نہیں ہے، آپ کی قربانی ادا ہو جائے گی اگر شوہر کرائیں. اور اگر زیور ہیں، پیسے نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں بھی قربانی واجب ہوتی ہے. اچھا، ایک بھائی نے پوچھا تھا کہ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، جو پڑھنے والے طالب علم ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ گھر کے اندر جوائنٹ فیملی میں ہوتے ہیں، ابھی ان کا کوئی کاروبار نہیں ہوتا، کچھ کماتے نہیں ہیں، لیکن وہ اپنے پاکٹ منی میں سے اتنا پیسہ جوڑ لیتے ہیں جیسے 40 یا 50 ہزار روپے، تو ایسی صورت میں ان پہ قربانی اور زکوٰۃ واجب ہوگی یا نہیں ہوگی. تو اس میں عرض یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، اگر انہوں نے اتنا پیسہ جوڑ لیا ہے اسکول یا کالج کے زمانے میں 40 یا 50 ہزار روپے، تو بالکل اگر وہ قربانی کے وجوب تک پہنچ رہے ہیں، یعنی ان کے نصاب کو مکمل کر رہے ہیں،
اور ظاہر سی بات ہے کہ آدھا کلو کے قریب چاندی تو خریدی جا سکتی ہے اس رقم میں، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اس وقت جو دلی میں غالباً ایک اندازے کے مطابق ہے تو شاید 22 یا 23 ہزار روپے تک والے پہ بھی قربانی امید ہے کہ ہو گئی ہو۔ 25 ہزار والے پہ تو بالکل پتہ ہے کہ قربانی اس پہ واجب ہے، یعنی جس پہ 25 ہزار کا سونا چاندی یا 25 ہزار روپے کیش اس کے اخراجات سے قرضے سے الگ رکھے ہوں تو قربانی واجب ہے۔ اب جس اسٹوڈنٹ نے اس طرح 40 ہزار روپے کے قریب جوڑ لیا ہے تو ان پہ بھی قربانی واجب ہے، اگرچہ وہ کماتے نہ ہوں، قربانی میں کمانے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ نے کہا تھا کہ ہر سال ہے یا اس سال ہے، تو اگر یہ ابھی اس وقت پیسہ ہے تو اس سال تو قربانی ہے، باقی اگلے سال پھر دوبارہ سوال کر لیجئے، اگر پیسہ بچے گا تو قربانی پھر کرانی پڑے گی، ورنہ اس میں قربانی آپ کی جو ہے وہ معاف ہو جائے گی۔ اچھا، یہ سب سے اہم سوال ہے، ایک نے پوچھا تھا کیا بکری کے اوپر بھی قربانی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں، جو جانور قربانی کے لیے ہیں، یعنی جو قسم قربانی کے لیے ہیں، تو اس کے اندر اس کے میل اور فیمیل دونوں شامل ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر یہ کہا جائے کہ اونٹ پہ قربانی ہوگی تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کی میل اور اونٹ فیمیل یعنی دونوں قسمیں اس میں شامل ہیں۔ یہی حکم ہر قربانی کے جانور کے لیے ہے، بکرا بکری کے لیے بھی یہی حکم ہے اور اس پہ بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ اب لوگوں کے اندر ایک چیز زیادہ غلط مشہور ہے کہ بکری پہ قربانی ہوتی نہیں ہے اور وہ کرتے نہیں ہیں، اور بعض لوگ اس لیے کہ ان پہ قربانی واجب تو ہوتی ہے مگر بکرا خریدنے کی قوت نہیں ہوتی، یعنی مہنگائی کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں وہ لوگ قربانی کو ترک کر دیتے ہیں۔ تو ان کی بارگاہ میں بھی ایک بار یہ عرض ہے کہ اگر اتنی گنجائش نہیں ہوتی کہ بکرے مارکیٹ میں بازار میں مہنگے اور مدرسوں میں حصے مکمل ہو گئے، ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ قربانی سے 2 دن پہلے کسی کو معلوم چلتا ہے یا 1 دن پہلے کہ مجھ پہ قربانی واجب تھی، اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کے دل میں یہ جذبہ آتا بھی ہے کہ چلو واجب ہے تو کروا دیتے ہیں، اور وہ بازار میں بکرا خریدنے نکلتے ہیں اور بکرے کے جو دام ہوتے ہیں وہ دیکھنے کے بعد ان کی گنجائش نہیں ہو پاتی اتنے خریدنے کی، یعنی کیش رقم اتنی نہیں ہوتی، سونا چاندی کی وجہ سے واجب ہو رہی ہوتی ہے قربانی، لیکن کیش اتنا نہیں ہوتا کہ وہ خرید سکے، تو ایسی صورت میں وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اتنا مہنگا بکرا ہے اور حصہ ایسی یعنی ارجنٹ حالت میں کہیں پہ حصہ نہیں ملتا، کیونکہ حصے کے لیے بھی پہلے سے ہی طے شدہ رقم مسجد و مدرسے میں پہنچا دی جاتی ہے۔ جب سارے حصے مکمل ہو جاتے ہیں تو وہ آخری وقت میں 1 یا 2 لوگوں کے لیے نیا جانور نہیں خرید پاتے، تو ایسی صورت میں یہ لوگ قربانی کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اس میں کرنا یہ چاہیے، اگر بکرا بالفرض بہت زیادہ مہنگا ہے اور آپ کی گنجائش سے باہر ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ بکری ہی خرید لیں، اور کم سے کم وہی 1 سال کی ہونی چاہیے، تو آپ بکری پہ قربانی کر دیں، بکری پر بھی قربانی ادا ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں یہ درس دینے کی کوشش میں ہوں کہ آپ بکرے پہ قربانی نہ کریں، بکری پہ کریں، بلکہ میں یہ بتانے کی کوشش میں ہوں کہ قربانی کو چھوڑ دینے سے بہتر ہے کہ جب شریعت نے رعایت اور اجازت دی ہے بکری پہ تو اس پہ کر کے اپنے سر سے آپ گناہ کو ساقط کریں اور بکری پہ قربانی کر لیں۔ اگر ایسا معاملہ نہیں ہے تو اس کی دوسری صورت یہ ہے کہ اگر بکرے خریدنے کی گنجائش نہیں ہے تو جو سونا چاندی ہے اس میں سے تھوڑا بیچ کے پیسوں کا انتظام کریں، ورنہ یہ سے کسی سے ادھار یا قرض لے کر پیسوں کا انتظام کریں اور اس کے بعد آپ قربانی کرائیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے اور یہ سوال بھی آتا ہے آج کل، کیونکہ جو وقت حاضر ہے اور جو حکومت حاضر ہے اس کے اندر بہت سے ذہن جو ہے نا کفاروں کی طرح بات کرنے لگے ہیں کہ اگر ہم جانور کو ذبح نہ کریں، قربانی نہ کریں اور اس کے بدلے میں پیسے صدقہ کر دیں تو کیا یہ درست نہیں ہے؟ ان کی بارگاہ میں جواب یہ ہے کہ کیا درست ہے کیا نہیں، اللہ تعالیٰ کے دین میں اللہ اور اس کے رسول بہتر جاننے والے ہیں۔ اگر انہوں نے قربانی کا حکم دیا ہے تو قربانی ہی کی جائے گی، اور آپ کی عقل و حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ یا حضور علیہ السلام کی حکمتوں سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر قربانی واجب ہے تو اس میں رقم صدقہ نہیں کی جائے گی۔ اگر کسی نے جانور کو زندہ بھی صدقہ کر دیا، یہ رقم صدقہ کر دی اور بہت زیادہ وہ نرم دل بننے کی کوشش میں ہے، تو ایسے خرافاتی کی بارگاہ میں بھی میں یہی کہنا چاہوں گا کہ اس سے ان کی قربانی ادا نہیں ہوگی، بلکہ قربانی کے لیے جانور ذبح ہی کرنا پڑے گا، اس کی رقم کو صدقہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ کہ جو کچھ یہ سوال باقی رہ گئے تھے جو ابھی حال فی الحال میں ویڈیو کے اوپر آئے تھے قربانی کے بارے میں، جس کا میں نے جواب دے دیا۔ اس میں خاص جو ضروری ہے وہ یہ کہ بکری کے تعلق سے زیادہ امپورٹنٹ تھا بتانا کہ بعض لوگ یہ خیال سے قربانی کو ترک کر دیتے ہیں، تو ان کو ضرور چاہیے کہ وہ بکری پہ قربانی کر لیں۔ اور ویسے بھی بکری پہ اگر مطلقاً بات کی جائے تو بالکل جائز ہے، اگر کوئی چاہ کر بھی بکرا نہیں خریدتا اور قدرت رکھتا ہے
اور وہ جان بوجھ کر بکری لا کے قربانی کرنا چاہتا ہے تو شریعت میں اس میں تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ وہ بکرے پہ اور اچھے جانور پہ، اچھے گوشت والے جانور پہ قربانی کرے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ بکری پہ کرنا چاہے تو ادا ہو جائے گی، اور اس میں اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بکری پہ قربانی نہیں ہوگی۔ بکری کی قربانی میں بس احتیاط یہ ہے کہ اس کے دونوں تھن صحیح ہونے چاہیے، یعنی ایک خشک نہ ہو، کیونکہ پھر اس میں عیب شمار ہوگا اور عیب والے میں قربانی نہیں ہوتی۔ اور اسی طریقے سے بکرے کے اندر بھی میں کچھ عیب بتا دوں، ابھی پھر ورنہ لوگ کمنٹس کے اندر پوچھیں گے جانور کیسا ہونا چاہیے، کہ بہتر تو یہی اچھے اور اعلیٰ قسم کا جانور ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ اور عیب سے مراد وہ عیب ہوتا ہے کہ جو دیکھنے پہ بظاہر عیب ہی لگے اور کوئی چھوٹی موٹی اس میں بیماری نہ ہو۔ اگر بکرا بیمار ہو گیا اور بیماری کی حالت ایسی ہے کہ وہ اٹھ بھی نہیں پا رہا، یعنی اتنا گمبھیر بیمار ہوا ہے، اور اس بیماری کے بارے میں معلوم ہے کہ قربانی کے دن سے پہلے درست ہو جائے گا تو بھی اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر مان لو پیر وغیرہ میں چوٹ لگ جاتی ہے تو لنگڑا ہے، تو اگر اس قدر کا زیادہ بکرا لنگڑا ہو گیا جانور یا پیر ٹوٹ گیا تو ایسی صورت میں تو اس کی قربانی پھر جائز نہیں ہے، مگر یہ کہ تھوڑی بہت چوٹ ہے، فی الحال لنگڑا کے چل رہا ہے لیکن چل پا رہا ہے اور کسی درد کی وجہ سے وہ لنگڑا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں ٹھیک ہو جائے گا، یا قربانی جہاں پہ کرنی ہے وہاں تک یہ تھوڑا چل کے جا سکتا ہے، خود بخود چل پھر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی قربانی جو ہے درست ہو جائے گی۔ باقی یہ کہ سارے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں یا اندھا ہے یا ناک کٹی ہوئی ہے یا کان ایک تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے، اتنا بڑا عیب ہے جو بالکل نظر آتا ہے، تو ایسی صورت میں قربانی نہیں ہوگی۔ سینگوں کے بارے میں یہ کہ اگر سینگ اس کے جو ہے قدرتی طور سے نکلے ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں بھی اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کے اندر بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، مگر یہ کہ اگر سینگ کسی نے توڑ دیے، اس کی جڑ سمیدی سینگ توڑ دی جس کے اندر عیب سا نظر آتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ قربانی نہیں ہوگی۔ عمر کا لحاظ میں نے بتا دیا، اگر بکرے والا آپ سے یہ کہتا ہے کہ اس کو 1 سال مکمل ہو گیا، ہم نے اس کو پالا ہے، ہم نے اس کو اپنے گھر میں رکھا ہے، اس کے دانت نہیں نکلے یا دانت ٹوٹ گئے، تو اس کی قول کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، خاص کر کے جب وہ فاسق معلن ہو، کہ قرآن مقدس میں ہے جب فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ لہٰذا وہ بیچنے کے اعتبار سے، اپنے کاروبار کے اعتبار سے اس قسم کے جھوٹ بول دیتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ عمر کے بارے میں پوری تحقیقات کر لیں اور اس کے بعد ہی جانور کو ذبح کریں۔ پتھر میں حسن لالے پرنوار بنا